اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ حمد کی تفسیر کا آج سیشن نمبر جو ہے وہ 14 ہے، اور کل ہم نے جو ہے وہ بھی تفصیل کے ساتھ ایک بڑے امپورٹنٹ موضوع کے اوپر بات کی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو ہم کسی کو وسیلہ قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تاکہ ہماری وہ مدد کر سکے، تو ہم نے ان باریک نکات کے اوپر روشنی ڈالی کہ کسی کو وسیلہ قرار اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں کہا ہے کہ ہم یا ایھا الذین آمنوا واتقوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہم تجھ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس بہترین وسیلے کے ساتھ ہمیں کنیکٹ فرما تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ہم تیزی کے ساتھ تجھ تک پہنچ سکیں۔ تو ہم نے کل بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ جو شفاعت کا مسئلہ ہے اور یہ جو وسیلے کا مسئلہ ہے، یہ نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتا ہے بلکہ اوپر سے نیچے آتا ہے، اور پھر نیچے سے اوپر کیسے جاتا ہے، یعنی دو توحید، دونوں طرف توحید ہے، اوپر بھی اور نیچے بھی ہے۔ یعنی اللہ سے ہم مدد مانگ رہے ہیں، ابتدائی طور پر ہماری جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے۔ ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان وسیلوں سے استفادہ کر سکیں۔ مثلا فرض کریں، آپ دیکھیں کہ قرآن ایک وسیلہ ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اہمیت دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ تفسیر قرآن کا کوئی پروگرام رکھتے ہیں عام دنوں کے اندر، صرف 2-4 لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جو مسلم کمیونٹیز ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اور فہم قرآن میں، اب آپ بیسیکلی مدد تو آپ بعد میں مانگیں گے نا، وہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن سے مدد مانگتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، دوسروں سے کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، کسی کی شادی ہو تو قرآن ہم اس کو دیتے ہیں، اس کے بعد کسی کے سر پہ قرآن رکھتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم مدد مانگ رہے ہیں، لیکن مدد ہم قرآن سے حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن سے جو ہماری وابستگی ہونی چاہیے، جو اٹیچمنٹ ہونی چاہیے، جو ہماری قرآن سے جس طرح ہمیں مانوس ہونا چاہیے، تو ایسے چیزیں مدد نہیں کرتی ہیں جیسے ہم سوچتے ہیں۔ مثلا ساری عمر آپ نے قرآن اٹھا کے نہیں دیکھا اور آپ بیٹی کو جہیز میں یا اس میں صرف برکت کے طور پہ قرآن دے رہے ہیں، یا مثلا فلاں دے رہے ہیں، تو اس طرح کی جو ہمارے ہاں مثلا وہ ایک ذہنیت بن گئی ہے۔ ہاں، اگر آپ قرآن سے، تو آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں بیسیکلی، اب چاہے پیغمبر کی ذات ہو، چاہے انبیاء کی ہو، چاہے دوسری ہو، آپ دیکھیں سب جگہ پر آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ آپ کی اٹیچمنٹ پہلے تو ان کے ساتھ ہو۔ ان کے ساتھ جب آپ کی اٹیچمنٹ ہوگی، قرآن سے ہوگی، نبی سے ہوگی، رسول سے ہوگی، امام سے ہوگی، تو اس کے نتیجے میں آپ کے اندر جو اسپریچولیٹی پیدا ہوگی، جو آپ کے اندر خضوع اور خشوع پیدا ہوگا، جو آپ کے اندر ایک وابستگی اور اٹیچمنٹ پیدا ہوگی، اس کے نتیجے میں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر جو ہے وہ کنیکٹ کر رہے ہیں بہتر طور پر، اور ان کے صدقے میں، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے۔ تو یہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی ایک جگہ پر کہتی ہیں کہ احمد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں کہ کون الذی بنور ہی و عظمت ہی، توجہ کیجیے گا اس پہ کہ الذی بنور ہی و عظمت ہی یبتغی من فی السماوات والارض، کہ میں اس خدا کی حمد کرتی ہوں کہ جس نے جو ہے جس کے نور کے صدقے میں
جس کی عظمت کے صدقے میں وابتغوا من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ مانگ رہا ہے۔ یہ جو دیکھیں پوری کائنات اللہ سے مدد مانگ رہی ہے، ہمیں اس کو کہتے ہیں تکوینی، کہ اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے کچھ۔ قرآن کی میں آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رحمان آیت نمبر 29 کہ یسألہ من فی السماوات والارض، ہر چیز جو زمین اور آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے کی محتاجگی کو بیان کر رہی ہے کہ ہمیں ہر لمحہ تیری مدد کی ضرورت ہے تیری۔ تو آگے وہ کیا کہتی ہیں کہ الیہ الوسیلہ ونحن وسیلتہ، اور ہم ہیں وہ وسیلہ۔ دیکھیں اب حضرت رسول کی بیٹی حضرت زہرا فاطمہ زہرا کیا فرما رہی ہیں کہ ہم ہیں وہ وسیلہ جو، اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں راستہ دکھائیں، ہم تمہیں کنیکٹ کریں اللہ تعالیٰ سے، کہ جو ایک وہ ہے کہ جو ہمارے حدیث ثقلین ہے نا، کہ جس کے اندر کہا ہے کہ دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، تو وہاں پہ کہا ہے کہ کتاب اللہ الاکبر، ایک یہ بات ہے، اور پھر وہاں یہ ہے کہ جو ایک رسی ہے ہم نے جو ممدود من السماء الی الارض، یعنی وہ رسی ہم نے آسمان سے زمین کی طرف پھینکی ہے کہ طرف ہو بید اللہ، جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور ایک سرا لوگوں کے پاس ہے، یعنی ایک سرا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، تو لوگ جو ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تک جو ہے وہ پہنچیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ایک سرا لوگوں کے پاس ہے، ایک اللہ کے پاس ہے، اور ہماری مثال جو ہے اس روپ اور اس رسی کی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو ہم اللہ تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن آپ ان کو اگر مستقل بنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مثلا آپ سوچیں، آپ ان کو مستقل نہیں بنا سکتے۔ ایک لمحے کے لیے اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ سوچ لیا کہ یہی سب کچھ ہے اور اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یا بھول گئے، تو وہاں پر آپ جو ہے وہ ایک خطرناک وادی کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو اب ہم ایک نئے نقطے کی طرف بھی آنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے تو ایک ہمارے پاس نصرت کا لفظ ہے، مدد مانگنے کا نصرت، اور ایک لفظ ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ولایت کا، ولی ہونے کا، کہ ان اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے ولی ہے اور ہمیں ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اب دو ہمارے پاس اصطلاحات ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ السلام علیکم، ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہماری مدد ہے وہ ہم بنیادی طور پر وہاں پر مانگتے ہیں جہاں پہ ہم خود کوئی کام نہ کر سکیں۔ بہت توجہ کیجیے گا، یعنی ایک کام ہے جو میں نہیں کر سکا، اب مجھ سے نہیں ہو رہا، وہاں پر میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ رہا ہوں۔ تو یہ ہے جس کو نصرت کے معنی میں لیتے ہیں کہ مدد مانگ لی۔ مثلا توکل کرنا، اب ہم نے جو توکل کا مفہوم لیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر ہم بے بس ہو گئے، جہاں پر ہماری جو ہے اپروچ نہیں ہے، وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ غور کریں، میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہے، وہ مستقل ہے، کیونکہ وہاں تو ہم اللہ کو بیچ میں نہیں لا رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہمارے پہ خود ہی اتنی طاقت ہے۔ تو اب یہ چیز کا مطلب یہ کہ ہم اپنے آپ کو ایک لحاظ سے انڈیپینڈنٹ سمجھ رہے ہیں، اور وہاں پر ہم ڈیپینڈنٹ سمجھ رہے ہیں جہاں ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اس لحاظ سے خطرناک ہے۔ اب ولایت کا لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پوری طور پر اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کو سبمٹ کرنا، مکمل طور پر خود کو اللہ کے اختیار میں دینا۔ یہ بڑی اونچی منزل ہے، اور عرفاء اور اولیاء اور انبیاء اس منزل پر پہنچتے ہیں، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم کم سے کم
ڈسکس کر لیں، کیونکہ ہم تو اس منزل تک ابھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کو ہم کم سے کم سن تو سکتے ہیں، سمجھ تو سکتے ہیں کہ اپنے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں دینا، یعنی یہ مثال ولایت کی سرپرستی کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ سرپرستی کر رہا ہے آپ کی۔ اب آپ اس کی مثال کیا دیتے ہیں علماء؟ ایک وہ جو انتہائی چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ابھی چند ماہ کا، اس نے پورے وجود کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی ماں کے سپرد کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے ہاتھ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہر لحاظ سے بے بس ہے وہ، تو اس کو مکمل سرپرستی حاصل ہے اس کی ماں کی، اس کے باپ کی۔ تو اسی طریقے سے ولایت کا تصور جو ہے وہ یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کی ولایت، ائمہ کی ولایت، اس کو بھی ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو جو ولایت ہوتی ہے اس میں پھر آپ کو منزل مقصود تک پہنچایا جاتا ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو میں نے بات کی، اب امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں اسی مقام کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ دعائے عرفہ جو اتنی امپورٹنٹ دعا ہے، جس میں بڑی ڈیپتھ ہے، بڑی گہرائی ہے، ہم تو اس کو ثواب کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن قرآن یہاں پر کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے یہ بھی بات کی ہے کہ ہمیں دعا کی قبولیت کے علاوہ ایک اور فلسفہ ہے دعا کا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ آخر میں کہاں جا کے خدا رکتا ہے؟ پہلے تو کہتا ہے کہ تم مجھے جواب دو، میرا تم مجھ سے مانگ رہے ہو، میں تم سے مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، فاستجیبوا لی ولیؤمن لی، مجھ پر ایمان لاؤ۔ پھر کہتا ہے لعلہم یرشدون، تاکہ تمہارے اندر رشد و کمال ہو سکے، تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ اسپریچول گروتھ ہو سکے، تاکہ تم اپنے آپ کو ریفائن اور پیوریفائی کر سکو۔ تو آپ دیکھیں کہ دعاؤں کے ذریعے سے ہم ہمیشہ دعاؤں کے لفظوں پر غور کرتے ہیں، دعائے کمیل ہے تو دعائے کمیل پڑھ لی، اور جو بھی دعا ہے تو دعا پڑھ لی، لیکن دعا کے اندر جو کنٹینٹس ہوتے ہیں، ان کنٹینٹس کے ذریعے سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یرشدون، لعلہم یرشدون، شاید تم میں رشد و کمال پیدا ہو جائے، شاید تمہاری تربیت کا باعث بن جائے۔ تو یہ بھی شاید اس لیے کیا ہے کہ ہم تو یہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، ہم تو دعاؤں کو صرف اس لیے سمجھتے ہیں میں دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ فوراً اس کو قبول کر لے، دعا پڑھی اور ہمیں فوراً اس کا ثواب مل جائے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ دعا پڑھی لیکن دعا سے ہماری تربیت بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ تو تربیت کب ہوگی؟ جب ہم اس کے کنٹینٹس کو دیکھیں گے، کنٹینٹس پر ہم ریفلیکٹ کریں گے۔ تو اب امام حسین کیا کہتے ہیں؟ امام حسین، انسان حیران ہو جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ان الفاظ پہ کہ الہی انا فقیر فی غنائی، کہ پروردگارہ میں فقیر، ہمارے اردو میں تو بیگرز کے معنی میں ہوتا ہے نا، لیکن عربی میں محتاجگی کے معنی میں ہوتا ہے، احتیاج کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان انتم الفقراء الی اللہ، اے انسان تم اللہ کی طرف فقیر ہو، انتم الفقراء الی اللہ۔ اب اللہ کی طرف فقیر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تم ہر چیز میں محتاج ہو اس کے، اصلا کوئی چیز تمہاری ہے ہی نہیں، تم ایگزسٹینشل پاورٹی کی طرف قرآن جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے۔ تو اب جب یہ ہے تو امام حسین کہتے ہیں انا فقیر فی غنائی، کہ پروردگارہ میں تیرا محتاج ہوں ان چیزوں میں بھی کہ جو تو نے مجھے عطا کی ہیں۔ یہ امام حسین کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب میرا سیل فون میرے سامنے پڑا ہے، آئی پیڈ ہے، مثلا یہ گاڑی میرے پاس ہے، تو میں تو اس میں سوچتا بھی نہیں ہوں کہ میں اس میں محتاج ہوں۔ میں کہاں محتاج ہوں؟ بتائیں، کوئی نہیں محتاج، یہ تو میرا ہے یہ، اور میں استعمال کر رہا ہوں اس کو۔ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں، جو بھی ان کے پاس تھیں، جو مال تھا، جو گھر تھا، جو کچھ بھی تھا، کہہ رہے ہیں میں اس میں بھی فقیر ہوں تیرا، اس میں بھی محتاج ہوں تیرا، اس میں کوئی چیز، عجیب غریب منزل ہے یعنی اس کو سمجھنا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا اب جب میں اس میں بھی فقیر ہوں، جب جو ہے میرے پاس اس میں بھی میں محتاج ہوں، تو جو میرے پاس نہیں ہے تو اس میں تیرا محتاج کیوں نہیں ہوں گا؟ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی یہ اگلی منزل کو بیان کر رہے ہیں، کیف لا اکون فقیرا فی فقری، تو پروردگارہ میں کیسے اس میں تیرا محتاج نہیں ہوں جو ہے ہی نہیں میرے پاس، میرے پاس جو ہے میں تو اس میں بھی تیرا محتاج ہوں۔ یہ جو ہم بحول اللہ وقوتہ وقوم وعقود پڑھتے ہیں، وہ ہم ایگزیکٹلی اس کا مطلب یہی ہے کہ پروردگارہ یہ جو ہم اٹھ رہے ہیں، یہ جو ہم بیٹھ رہے ہیں، اس میں جس میں ہم اپنے آپ کو مستقل سمجھتے ہیں،
پروردگارہ اس میں بھی ہم اپنے آپ کو ہم مستقل نہیں ہیں، ہمیں ہر لمحہ تیری توفیق، تیری مدد، تیری طاقت کی ضرورت ہے، تاکہ ہم یہ دیکھیں بحول اللہ، ہم یہ پڑھتے ہیں نا قرآن میں اس میں، لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ کیوں پڑھتے ہیں ہم، لیکن ہم اٹھ بھی رہے ہیں، اپنی طاقت سے اٹھ رہے ہیں، ہم کسی کے محتاج بھی نہیں ہیں، کسی سے مدد بھی نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ تیری قوت کے ساتھ، تیری طاقت کے ساتھ ہم اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں پروردگارہ جو طاقت ہمارے پاس ہے، جو قوت ہمارے پاس ہے، جو صحت ہمارے پاس ہے، جو دولت و ثروت ہمارے پاس ہے، وہ سب میں ہم تیرے محتاج، اس میں سب میں ہم تیرے محتاج۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا اور یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی اس کا مطلب، یہ چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو پھر اب ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اسی چیز کی طرف کہ آپ دعا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مسئلہ حل نہیں کرتا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا، کیونکہ میں عام طور سے اگر چاہوں بھی کسی کی مدد کرنا تو کبھی کسی کو نا پرماننٹ لیول پہ مدد نہیں کرنی چاہیے آپ، بلکہ آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے، آپ میں سے سب ماشاءاللہ اتنے مخیر افراد ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیں، اس کو مثلا اس کو کوئی تعلیم کسی شعبے میں دلوا دیں تاکہ وہ جاب کر سکے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس میں، اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ کام نہیں کرنا چاہتے اور وہ صرف مانگنا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں بس پیسے مل جائیں اور جو ہے وہ ساری زندگی ہماری اسی طرح چلیں کہ آپ ہماری مدد کرتے رہیں۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں، اور میں اتنے ٹیریبل میرے ایکسپیرینسز ہیں اس کے اندر کہ جس میں نے بعض خواتین کو کہا کہ آپ حتیٰ ٹائپنگ سیکھ لیں، جا کے آپ حتیٰ کمپوزنگ سیکھ لیں، آپ میں وہاں آپ کو رکھوا دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ جی وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے، کام ہی نہیں کرنا، بس آپ ہمیں ڈونیشن لے دیں، پیسے لے دیں، خمس لے دیں، زکوٰۃ لے دیں، ہمیں وہ چیزیں لے دیں، بس اس پہ ہمارا گزارا ہو۔ تو اب میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو کنٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں کہ ایکچولی یہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہ رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے، جیسے ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں کہ مثلا آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ مدد آپ صرف پیسوں کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ آپ وہ تھوڑی بہت جو مدد کرنی ہے وہ تو آپ کریں گے، لیکن آپ ساتھ ان کو ایک آرڈر بھی دے رہے ہیں، آپ اس کو حکم بھی دے رہے ہیں، یعنی حکم آپ اس سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ تم یہ کرو جا کے۔ تو اللہ بھی اسی طرح کرتا ہے، جب ہم دعا مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس جو کہہ دیا اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں ایک حکم دے رہا ہے، اچھا تم مجھ سے مدد مانگ رہے ہو، تمہاری مدد تو اس دنیا میں موجود ہے، اسی دنیا کے اسباب، اسی دنیا کی کازز موجود ہیں جس میں تمہاری مدد موجود ہے، تم صرف اس سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہو، میں تمہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم یہ کرو۔ اب انبیاء کے سلسلے میں تو ہمارے سامنے حضرت موسیٰ کو کہا کہ تم جو ہے میں نے تمہاری دعا مانگ لی، اور میں ایک اور بھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد اجیبت دعوتکم، اب دیکھیں اللہ کہتے ہیں میں نے تم دونوں کی، جو تم مجھ سے پریئر کی تم نے اور جو تم نے دعا کی، میں نے تم دونوں سے مان لیا، میں نے جواب دے دیا اس کا، میں نے تمہیں I have granted، اس کا ترجمہ یہ کہ granted، میں نے دے دیا۔ تو اب چلیں، اب تو اللہ نے دے دی، خود کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے دعا کی، موسیٰ نے، ہارون نے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہاری، لیکن آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اچھا تمہاری دعا میں نے قبول کر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاستقیما، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹینڈ فرم۔ اب یہ نہیں ہے کہ تم جا کے سو جاؤ آرام سے، اس کا مطلب ہے کہ اب مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور پھر کہا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور یہ کہ ہرگز ان کے راستے پہ مت چلنا جو جاہل ہیں، یعنی جاہلوں کے راستے پر مت چلنا تم۔ اب یہ اتنا بڑا ایک حکم دے دیا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کی دعا جو ہے وہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم کوشش کریں اس بات کو سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے ساتھ ساتھ جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہم کریں، اللہ تعالیٰ وہ کام کرے گا جو اس نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہرگز ہمارا کام نہیں کرے گا، یعنی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمیں ہی انجام دینی۔ اور میں آپ کو 99.9% یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم جتنا مانگتے ہیں اللہ سے، غور کیجئے گا، جتنا مانگتے ہیں
اور جس لیول پہ مانگتے ہیں کیا ہم اپنی ذمہ داری اس لیول پر پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ پوری سب جو ہے نا وہ ایک سرمونیل چیزیں شروع ہو گئی ہیں. بس ہم جو دعا بھی کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے دعا کر. اب یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے، آپ یہ کیا سمجھتے ہیں جتنے ممالک ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے جلوس نکل رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بڑے مخلص ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بڑے فلسطین کے لیے مرے جا رہے ہیں؟ اصلاً آپ کو شاید گنتی کے چند لوگ بھی نہیں ملیں گے پوری دنیا میں جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے کہ جن کے لیے حقیقی معنی میں جن کے دل میں درد ہو. اکثریت جو ہے اس پر سیاست کر رہی ہے، اس کے اوپر اس کو پولیٹیسائز کر رہی ہے، اس کو اپنے ایگزسٹنس کو اپنی ایکسرسائز کر رہے ہیں لوگ. پاور علماء اپنی پاور ایکسرسائز کر رہے ہیں، انہیں یہ موقع مل رہا ہے کہ چلو فلسطین کے نام پہ مثلا ہو. آپ دیکھیں اس کے بعد جی آپ یہ کہتے ہیں جی اس کا بائیکاٹ کر دو، اس کا بائیکاٹ کر دو، ٹم ہارٹن کا بائیکاٹ کر دو، فلاں کا بائیکاٹ کر دو. تو بائیکاٹ تو آپ کروا رہے ہیں. تو آپ میں سے میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کینیڈا چھوڑ کے کوئی چلا جائے، امریکہ چھوڑ کے کوئی چلا جائے کہ جی سارا اسرائیل بیٹھا ہے، سارے یہودی بیٹھے ہیں، سارے فلاں بیٹھے ہیں، تو ہم یہاں پر بینیفٹ کھانے کے لیے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا؟ جہاں اپنا مفاد ہوتا ہے وہاں پہ کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں سے تو ان سارے لوگوں کو چلے جانا چاہیے، اپنے جائیں گاؤں میں رہیں، وہاں پر جا کے. یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، یہاں کے بینیفٹ بھی لینے، یہاں پہ چونکہ گالیاں دینے کی اجازت ہے. جن ملکوں کی آپ حمایت کرتے ہیں ان ملکوں میں دیکھیں کہ اس وقت وہاں پر آپ کی زبان آپ کھول کے دکھائیں کسی کے خلاف، آپ کو ایسا آپ کی نسلیں تک آپ کی جیل میں چلی جائیں گی. تو ہم یہاں پر چونکہ ہمیں آزادی ہے تو ہم جو مرضی کر سکتے ہیں. تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ جو دعائیں ہم کرتے ہیں اس کے اندر جب ہمارے اندر جب تک درد نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی ہیں، الفاظ ہیں صرف یہ. اور یہ جو ہم کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء، اللہ تعالیٰ اس کی دعا مانگتا ہے جو مستر قلب کے ساتھ، ڈسٹریسفل ہارٹ کے ساتھ جو آپ سے دعا مانگتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ دعا. اب اگر آپ سوچئے کہ اگر آپ کے اندر امید ہو، اب آپ کے اندر آرزو ہو، یہ جو آپ مسترب قلب کے ساتھ جب دعا مانگتے ہیں تو آپ کی اگر دعا چلے اپیرنٹلی قبول نہیں بھی ہو تو اس کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے. اس پہ توجہ کیجئے گا جو میں بات کر رہا ہوں. یعنی آپ کا قلب جب مسترب ہوتا ہے، آپ کا قلب جو ہے ڈسٹریسفل ہوتا ہے، آپ کے اندر درد ہوتا ہے کسی چیز کا کہ جس کی خاطر آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، چلیں وہ قبول نہیں ہوئی جو نہیں ہوئی، لیکن اس کا آپ کی نفسیات پر اثر ہوتا ہے، اس کا آپ کے اندر جو ایک قوت ملتی ہے. مثلا فرض کریں کہ آپ کو فلسطینی عوام کے لیے بہت درد ہے، واقعاً حقیقتاً درد ہے، تو وہ اگر آپ دیکھتے ہیں پھر بھی ظلم ہو رہا ہے، پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن اس اضطراب کی وجہ سے آپ میں ایک طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، ڈائریکشن ہوتی ہے، آپ ایکچولی مدد کرنا چاہتے ہیں، ایکچولی بہت کچھ اس کے اندر ہوتا ہے. تو آپ اس پہ غور کریں. میں ایک شعر میں نے یہاں لکھا ہوا ہے جس میں ہاں وہ اقبال کا ہے کہ ما از تخلیق مقاصد زندئیم، یہ جو ہمارے اندر مقصد ہوتا ہے، آرزو ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، از شعاع آرزو تابندئیم، کہ اس آرزو کی جو رونق ہے، نورانیت ہے اور چمک ہے، ہم اس سے زندہ ہیں. اور اب اس شعر کو سنیں، بڑا زبردست شعر ہے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، توجہ ہے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. آپ کی وہ تو نہیں ہو رہا آپ کی قضا سے ہو جائے، چینج ہو جائے اور جو آپ مانگ رہے ہیں، لیکن آپ بدل سکتے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دعاؤں کے ذریعے سے اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ کہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. صلی اللہ علی محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.